آپ دونوں کو یہ نکاح مبارک ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی فیروز نے پل بھر کی تاخیر کیے بغیر منیشا کی کلائی دبوچ لی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ منیشا کو بھرے مجمع کے سامنے سے گھسیٹتے ہوئے نکاح والے کمرے سے باہر لے گیا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ اسے روکتا۔ چھوڑو مجھے فیروز، درد ہو رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ منیشا بے بسی سے چلائی، مگر فیروز نے ایک نہ سنی۔ وہ اسے سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اگلے ہی پل منیشا کو گھسیٹ کر فرش پہ پھینک دیا۔ بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ تم میرے دوست کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہاں کیسے آئی تھی؟ منیشا روحانسی ہو کر بولی۔ میں نے تو نکاح کرنا ہی نہیں تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی سسکیوں میں چھپا کر بھر لفظ کے ساتھ عیاں ہوتا گیا۔ فیروز نے لپک کر اس کا چہرہ اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ خبردار، دوبارہ یہ الفاظ اپنے لبوں پر نہ لانا۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ در و دیوار بھی کام کے۔ آج سے تم منیشا فیروز خان ہو، سمجھی تم بھاگنا چاہتی تھی نا نکاح سے، اب دیکھنا میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گی۔ فیروز نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا۔ منیشا کا چہرہ زور سے میز سے ٹکرا گیا۔ ایک درد بھری سسکی اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، میں تمہارے قریب بھی نہیں آنا چاہتی، تم مجھے کبھی پسند نہیں آئے۔ منیشا چیخ چیخ کر یہ الفاظ فیروز کے کانوں میں گھول رہی تھی، جان بوجھ کر تاکہ اس کا غصہ بھڑکے۔ اگلے ہی لمحے فیروز وحشی پن سے اس کے قریب آیا۔ مجھے پسند نہیں کرتی نا؟ آج بتاتا ہوں تمہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کوٹ اتارا اور دھیرے دھیرے منیشا کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں منیشا کو اپنے قریب کر لیا اور بے دردی سے اس پر جھک گیا۔ منیشا کو لگا جیسے اس کا چہرہ زخمی ہو جائے گا۔ فیروز کی شدت وحشی بھیڑیے کی طرح تھی۔ اس کے دانت منیشا کی نازک جلد پر چبھ رہے تھے، مگر فیروز کو ہوش نہ تھا۔ تبھی منیشا نے کراہتے ہوئے کہا، تمہیں سچ جاننا ہے نا تو سنو، میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ فیروز نے چونک کر اسے دیکھا، دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، کیوں نہیں رہ سکتی میرے ساتھ؟ منیشا نے آنکھیں چرا کر سرگوشی کی۔ کیونکہ میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں، میں کبھی ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ فیروز نے جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا۔ مجھے دیکھ کر سچ بولو، تم کیا چھپا رہی ہو؟ منیشا کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب اس کے سب سے بڑے راز کا پردہ فاش ہونے والا تھا، وہ راز جسے وہ ہمیشہ چھپاتی آئی تھی۔ اپنا ہاتھ منہ پہ رکھے وہ بے دردی سے رو رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی، رو رو کر اسے ہچکیاں آ رہی تھیں۔ کیوں منیشا، کیوں تم یہاں آئی؟ اگر تم یہاں نہ آتی تو میرا نکاح پھر اس سے ہو جاتا، مجھے میرا پیار، میری زندگی مل جاتی، لیکن تم نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ تمہیں اس پولیس والے کے ساتھ یہاں آنا ضروری تھا۔ اس پولیس والے نے میری خوشیوں میں بھنگ ڈال دی۔ وہ سرخ آنکھوں سے روتے ہوئے خود سے ہی ہم کلام تھی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ نیہا تھی، جو ٹوٹ کر فیروز خان سے محبت کرتی تھی، اور آج اس کی محبت اسے ملنے ہی والی تھی۔ لیکن اگر وقت پر منیشا وہاں نہ آتی، تب 2 ہفتے پہلے ہی منیشا اور فیروز کے نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ تب منیشا نے اپنی ماں سے کہا تھا، موم میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، تو آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ جب اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا، بیٹا فیروز تمہیں بہت چاہتا ہے، دیکھا ہے نا، جب بھی وہ تمہیں دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر تمہارے لیے محبت چھلکتی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ تو منیشا نے جواب دیا، میں محبت کے لائق نہیں ہوں، میں کیوں کسی سے محبت کروں؟ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی موم۔ اس پر اس کی ماں نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش دلایا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے، اور پھر خان بھائی خود تمہارے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں، تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ یہی بات سچ ہے کہ 2 ہفتے بعد تمہارا نکاح ہو جائے گا، سادگی سے فنکشن رکھے جائیں گے، ہمارا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ منیشا اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ یہاں پاکستان ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا، جب خان بھائی ہمیں پورا خرچہ دے دیتے ہیں تو تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن منیشا انہیں یہ سچ کیسے بتاتی؟ منیشا وہی جاب کرتی تھی جس کا اسے 1.5 لاکھ روپے مہینے کا ملتا تھا، پر جب بھی اس کی ماں وہ پیسے مانگتی تو منیشا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی،
تبھی ڈاکٹر نے اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتایا۔ یہ سن کر منیشا بہت گھبرا گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا صرف 3 سال بچے ہیں تمہارے پاس۔ منیشا نے لرزتے ہوئے پوچھا تھا تو کیا میں کچھ ایسا کر سکتی ہوں جس سے میری ماں کا مستقبل محفوظ ہو جائے؟ ڈاکٹر مسکرا دی۔ دیکھیے، اگر آپ اپنا علاج کروائیں تو آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کسی باہر کے ملک جا کر اپنا علاج کروا لیں۔ منیشا کا چہرہ اداس ہو گیا، اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ تبھی وہ ڈاکٹر کو ایک ہی جواب دیتی تھی کہ شاید میری زندگی 3 سال تک ہی لکھی ہے۔ واہ، یہ لہنگا تو تم پر مجھ سے زیادہ سوٹ کر رہا ہے۔ نیہا نے وہ لہنگا پہنا ہوا تھا جو کچھ ہی دنوں بعد منیشا نے پہننا تھا۔ خان صاحب کی اس شاپ کے آنر سے دوستی کی وجہ سے یہ لہنگا خاص طور پر ان کی ہونے والی بہو منیشا کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ویسے نیہا، یہ لہنگا تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہو۔ منیشا نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ بہت زیادہ لوز بھی ہے۔ منیشا نے مزید کہا تو نیہا اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ ویسے تو یہ میں نے ہی پہننا تھا، یہ تو میرے نصیب میں ہی نہیں تھا، لیکن انسان کے نصیب میں جو نہ ہو وہ اسے کہاں ملتا ہے۔ یہ سن کر منیشا تھوڑی پریشان ہو گئی۔ نیہا، میں تم سے شام کو ملنا چاہتی ہوں، تم شام کو میرے گھر آ سکتی ہو؟ نیہا تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ ہاں، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں، سب ٹھیک ہے، تم بس مجھ سے مل لینا۔ 2 دن بعد ہی منیشا کا فیروز کے ساتھ نکاح تھا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ فیروز کی زندگی میں آئے۔ رات کو نیہا منیشا کے کمرے میں آئی تھی۔ ان دونوں کا گھر آمنے سامنے ہی تھا۔ منیشا نے فوراً دروازہ بند کیا۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، سب ٹھیک ہے، بس میں تمہیں کہنا چاہتی تھی کہ کیا تم میری جگہ فیروز سے شادی کر سکتی ہو؟ تم میری جگہ فیروز سے نکاح کر لو نا۔ یہ سن کر تو نیہا کی آنکھیں چمکنے لگیں، اس کا چہرہ ایک دم خوشی سے سرخ ہو گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ لیکن تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اگر سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ منیشا نے اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس تم ایسا کرنا کہ نکاح والے دن میری جگہ بیٹھ جانا۔ جب نیہا نے اس سے کہا، پھر تو سب پکڑ لیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ تم فیروز سے نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ منیشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا بتائے۔ وہ بے چین ہو گئی تھی، پھر فوراً بولی، دراصل بات یہ ہے کہ میں اسے پسند ہی نہیں کرتی، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ منیشا کچھ اور بھی بولنا چاہتی تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط بولنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نے یہی کہا۔ نیہا نے اس کا بازو تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر بولی، کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ منیشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے، تبھی وہ فوراً بولی، ہاں ایسا ہی ہے، مجھے فیروز سے نہیں، کسی اور سے محبت ہے، میں صرف اسی سے نکاح کروں گی۔ یہ سن کر تو نیہا کا دل گویا خوش ہو گیا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، کسی کو پتہ ہے یہ سب کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ منیشا نے نفی میں سر ہلاتے کہا، نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ، بس تم وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ نیہا کہنے لگی، فیروز سے تو میں بچپن سے محبت کرتی آئی ہوں، تم خود ہی بتاؤ، ہم اکٹھے کھیلے ہیں، اکٹھے پڑھائی کی ہیں، پھر کیسے نہ محبت ہوتی؟ اور تم تو ابھی 1 سال پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، تم کیسے اس سے شادی کر سکتی ہو؟ شادی تو ہمیشہ اسی سے کرنی چاہیے جس سے انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ نیہا فکر کرتے ہوئے سر تھام کے بولی۔ منیشا کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب نیہا نے کہا، ایسا کرو، شادی والے دن ہی نکاح کے دوران بھاگ جانا، پیچھے میں سب سنبھال لوں گی، تم فکر مت کرنا۔ منیشا نے یہ سنا تو فوراً بولی، نہیں نہیں، میں کیوں بھاگوں گی؟ میں بھاگ نہیں سکتی، وہ ایسا برا کام کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن نیہا اسے اکسانے لگی، اگر تم نے ایسی حرکت نہ کی تو پھر مشکل ہو جائے گی، فیروز تمہیں چھوڑے گا ہی نہیں، وہ تو تم سے ہی نکاح کرے گا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ تو اپنی جیسی تیز لڑکی نہیں چاہتا، اسے تو بس کوئی معصوم سی بھولی بھالی لڑکی چاہیے جسے وہ ہمیشہ اپنے اشاروں پر چلا سکے۔ نیہا گویا منیشا کو اور بھی زیادہ ڈرا رہی تھی، پر منیشا کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں سوچتی ہوں نا کہ کیا کرنا ہے، تم فکر مت کرو، اس نے نیہا کو تسلی دی اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ بات سوچتی رہی، جب فیروز نے پہلی دفعہ منیشا کو دیکھا تھا تو وہ اسی کی معصومیت پر فدا ہو گیا تھا۔ فیروز بہت اعلیٰ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا تھا،
پڑھائی کے فوراً بعد خان صاحب نے اس کے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ تب پہلی دفعہ فیروز نے منیشا کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سے ٹکرا گیا۔ اوہ سوری، اس کے منہ سے نکلا تھا، حالانکہ غلطی تو فیروز کی تھی۔ آپ کون ہیں؟ فیروز اپنے سامنے کھڑی اس خوبصورت سی لڑکی کی خوبصورتی سے مسحور ہو کر بولا۔ میں خان ماموں کی بھانجی ہوں، میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی دبئی سے آئی ہوں۔ منیشا کی بات سن کر فیروز کا چہرہ شرمندہ ہو گیا۔ اوہ، میں آپ کو پہچان نہیں پایا، ورنہ مجھے تو پتا تھا کہ پھپھو اور ان کی بیٹی آئی ہیں۔ تو وہ آپ ہیں، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسلسل منیشا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ منیشا بار بار الجھن کا شکار ہو رہی تھی، کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی تو کبھی نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شادی کی ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ تیار ہوتے وقت بھی اس کی ماں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ نیہا بھی بہت بے چین تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ پھپھو دور ہو گئی ہیں تو وہ بھاگتی بھاگتی منیشا کے پاس آئی۔ دیکھو ٹائم بہت کم ہے، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تم بھاگو گی تو ہی کچھ ہوگا نا؟ نیہا نے فکر مندی سے منیشا کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر کہا۔ منیشا کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا میں بھاگ جاتی ہوں، لیکن کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تبھی نیہا نے کھڑکی کھول کر اسے بھاگنے میں مدد کی۔ منیشا بھاگ گئی تھی اور اس کے فوراً بعد ایک زوردار قہقہے کی آواز گونجی۔ وہ نیہا کی آواز تھی۔ فائنلی تم گئی۔ منیشا، تم نے یہ کر کے میرے لیے راستہ اور بھی آسان کر دیا، لیکن دیکھنا میں کیسے فیروز کو تمہارے خلاف کروں گی، تبھی تو وہ مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہوگا۔ یہ سوچ کر نیہا بہت زیادہ روئی تھی۔ خود کو رونے کے لیے اس نے تیار کیا تھا، پھر روتے روتے نیچے گئی۔ اس کی چیخ سن کر سب لوگ اس کے پاس آئے۔ فیروز جو کہ دولہا بنا بیٹھا تھا، وہ بھی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ خان صاحب نے بھی پوچھا اور نیہا کی اماں نے بھی۔ نیہا نے خوفزدہ چہرے کے ساتھ اوپر والے روم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ منیشا بھاگ گئی ہے، وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خود اسے اس کھڑکی سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر فیروز کے جبڑے تن گئے۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بچی نہیں بھاگ سکتی، تم جھوٹ بول رہی ہو نیہا۔ منیشا کی ماں نے نیہا سے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں پھپھو، وہ خود مجھے کہہ کر گئی ہے۔ میں نے اسے بہت روکا، یہاں تک کہ میں نے اسے بند کر دیا تھا، لیکن واش روم کی بھی کنڈی کھل گئی تھی اور یوں وہ بھاگ گئی۔ مجھے لگا اگر میں آپ سب کو بتاؤں گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا وہ میری بات سمجھ جائے گی، لیکن اس نے میری بات نہیں سمجھی۔ وہ روتے روتے سب کو بتا رہی تھی۔ جب فیروز بھاگتا ہوا اس کمرے میں پہنچا اور کھڑکی دیکھی تھی تو ضبط کی حد پار کرتے اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر پوری شدت سے مارا۔ وہ چیخ پڑا اور اپنا صحرا ایک ہی جھٹکے سے سر سے اتار کر فرش پر پھینک دیا۔ میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی بات سن کر خان صاحب غصے میں آ گئے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکی تمہارے قابل تھی۔ اگر وہ تمہارے لائق ہوتی تو اس کا کردار بھی اچھا ہوتا۔ یقیناً اسے دبئی میں ہی ایسی تربیت ملی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگے تو منیشا کی ماں روک کر کہنے لگی، ایسا مت کہیں بھائی صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، ضرور کسی مقصد کے لیے وہاں سے بھاگ گئی ہے۔ اسے کوئی کام آ گیا ہوگا، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ جب فیروز بولا، کون سا کام ہو سکتا ہے پھپھو؟ اب مجھے بتائیں وہ کہاں گئی ہے، کہاں جا سکتی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تب خان صاحب نے اپنے بیٹے کو روک لیا۔ نہیں فیروز، تم وہاں نہیں جاؤ گے، تمہارا نکاح نہیں رکے گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ تمہارا نکاح ہوگا تو ابھی اسی وقت ہوگا، نیہا کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ خان صاحب نے چہرہ فخر سے بلند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر تو نیہا کے چہرے پر خوشی کی ایک رمق آ گئی، جبکہ فیروز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چونک کر اپنے بابا کے پاس آ کر بولا، ڈیڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا نکاح تو منیشا کے ساتھ ہونا تھا نا۔ جب خان صاحب نے چیخ کر کہا، تو وہ کہاں ہے؟ اسے تم سے نکاح کرنا ہوتا تو کر لیتی، وہ تم سے نکاح ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی نیہا فوراً بولی، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اسی سے نکاح کرے گی، اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی تو خان صاحب کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ فیروز، تمہارا نکاح نہیں رکے گا، میں مولوی صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ اور یوں مولوی صاحب جو کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے ان کو بلا کر لایا گیا۔
वहीं दूसरी तरफ मनीषा भागती भागती बाहर तो आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो उस घर से तो निकल गई थी, निकाह के बंधन से बचने के लिए, फिरोज की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बचाने के लिए। यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन अब वो कहाँ जाती। वो एक बस के पास आकर बैठ गई। उसे ख्याल आया था कि उसकी एक खाला हैं जो कि हैदराबाद में रहती हैं। यही सोचकर उसने वो वाली बस पकड़ने का फैसला किया। उसके पास इतने पैसे तो थे, अभी वो टिकट लेकर बस का इंतजार कर रही थी, जब अचानक एक गुंडे की नज़र उस पर पड़ी। वो 3-4 गुंडों का ग्रुप था, जिन्होंने नकाब से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उनके हाथ में बहुत बड़ा सा बैग था। एक गुंडे ने जैसे ही मनीषा को सिमटे हुए एक तरफ बैठे देखा, रात का वक्त था, उसने दूसरे की तरफ इशारा किया। दूसरा गुंडा इशारा समझ गया। वो बैग आहिस्ता आहिस्ता ले जाकर मनीषा के बैग के साथ बदल चुका था, और यूं अपना काम मुकम्मल करके उसने अंगूठे से अपने मालिक को इशारा किया था कि काम हो गया है। वो वापस आ गया था। मनीषा ने वो बैग उठाया, उसे बहुत भारी लग रहा था। रात के अंधेरे की वजह से उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसका बैग इतना भारी क्यों है। और वहीं पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा। पुलिस की वर्दी पहने तलाल अपनी टीम के साथ पुलिस की गाड़ी से निकलते हुए अड्डे के अंदर आ गया। उसने सबको अपना जाल बिछाने के लिए कहा, तुम वहां जाओ असफन, मैं यहाँ से देखता हूँ। और हाँ, वो स्कैनर भी मुझे दे दो, दूसरा स्कैनर तुम ले लो। उसने साथियों को हुक्म दिया और यूं लंबे डग भरता हुआ अंदर आ गया। वो स्कैनर से हर तरफ तलाश कर रहा था, जबकि उसे कहीं से भी वो बैग नहीं मिल रहा था जिसे वो तलाश कर रहा था। बस की रवानगी में 5 मिनट रह गए थे। गाड़ी ने हॉर्न दिया कि सारे अपना सामान रखने के लिए तैयार हो जाएं। मनीषा भी उठकर अपना बैग लेकर सामान के पास गई। तभी तलाल का वो स्कैनर अलार्म बजने लगा। वो स्कैनर उस बस की जगह पर ही अलार्म के सिग्नल दे रहा था। ये सुनकर तो तलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी सारी टीम को खबर दे दी, सारे उस बस नंबर के पास आ जाओ। और यूं सारी टीम वहां जमा हो गई। इससे पहले कि सामान अंदर रखा जाता, तलाल ने हुक्म देकर वो सामान रुकवा दिया और ओबदार आवाज में बोला, ये सामान चेक होगा, जिस जिसका सामान है वो अपना सामान लेकर यहाँ आ जाए। तलाल के हुक्म पर सारे मुसाफिर उसकी तरफ देखने लगे। मनीषा, जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था, यही सोचकर डर गई थी कि अगर वो पकड़ी गई, कि वो भाग कर आई है, तो फिर उसका क्या होगा। सारे सामान स्कैन होते गए तो तलाल की नज़र मनीषा पर गई। वो स्कैनर तो उसी के बैग पर सिग्नल दे रहा था। तलाल गहरी नज़रों से मनीषा को घूर रहा था, जो कि बार बार छुपने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसकी ये चोरी न पकड़ी जाए कि वो घर से भाग कर आई है। तलाल को यकीन नहीं आ रहा था कि एक औरत ऐसा काम कर सकती है। तभी वो अपना चेहरा छुपा रही थी। ओ हेलो, अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो तुम? जल्दी से मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तलाल की बात पर मनीषा डरकर अपना सामान लेकर वहां से भागने लगी। सारे पुलिस वाले उसके पीछे जा रहे थे। जब तलाल ने उन सबको पीछे हटाया और खुद भागकर मनीषा का पीछा करने लगा, जिसके हाथ में बैग था, मनीषा ने चीख कर कहा, देखिए, मैं अपने किसी मकसद की वजह से अपने घर से भाग कर आई हूँ। मुझे मेरा काम करने दें। आपको ज़रूर फिरोज़ ने लगाया होगा मेरे पीछे। मैं उससे निकाह नहीं कर सकती। वो ऊंची आवाज़ में हाँफ कर बोल रही थी। जबकि ये सुनकर तो तलाल चौंक गया और सब कुछ समझ गया था। तभी फौरन बोला, देखिए, आपका बैग किसी ने बदल दिया है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक गैंग है। इस बैग में मंशियात हैं। बेहतर यही है कि अब ये बैग हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर तो मनीषा के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसके होश उड़ गए थे। एक पल को उसका वजूद एक जगह पर जम सा गया और अगले ही पल वो बैग उसके हाथ से छूट गया। उसने जैसे ही पीछे देखा तो तलाल उसी का इंतजार कर रहा था। फिर तलाल ने धीमे से हाथ आगे बढ़ाया। मनीषा ने वो बैग तलाल को दे दिया। तलाल ने वो बैग उसी के सामने खोल दिया, जिसमें सफ़ेद रंग का पाउडर था। मनीषा की चीख हवा में गूंजी थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे। ये मैंने नहीं किया, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। देखिए, मुझे पता चल गया है, आप ऐसा नहीं कर सकती, और आपकी तो शादी है ना, तो आप शादी से क्यों भाग रही हैं? ये सुनकर तो मनीषा घबरा गई। आपको बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें मत पड़िए। आपका काम हो गया ना? वो अगले ही पल संजीदगी से बोली। पर वो यहाँ से भागने वाली थी जब तलाल ने बिजली की तेज़ी के साथ आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। नहीं, मेरा आधा काम हुआ है और आधा काम अभी होना है। चलो मेरे साथ। तलाल, जो जान चुका था कि उसके दोस्त को ये लड़की धोखा देने वाली है, वो फौरन ही मनीषा का हाथ थाम चुका था। फिरोज खान बचपन से पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। उसका दोस्त तलाल और वो एक ही ख्वाब देखते थे, लेकिन खान साहब ने ही फिरोज पर दबाव डाला था
کہ وہ اپنا بزنس سنبھالے، اس لیے وہ پولیس والی سائٹ پر نہ جائیں۔ دوسری طرف اس کا دوست طلال ایک بہت اچھا پولیس آفیسر بن چکا تھا۔ فیروز نے بتایا تھا کہ اس کی کزن منیشا دبئی سے تھوڑے عرصے کے لیے آئی ہیں اور کچھ دن بعد ان دونوں کی شادی ہے۔ یہ سن کر طلال بھی بہت خوش ہو گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بھی بہت ساری دعائیں دی تھیں۔ پھر فیروز نے سب سے پہلے طلال کو ہی اپنی شادی پر آنے کا کہا، لیکن اسی مشن کی وجہ سے طلال نے اس کی شادی پر آنے سے انکار کر دیا اور اسے کہا تھا کہ وہ ولیمے پر ضرور آئے گا۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ فیروز کی اپنی ہی دلہن شادی سے انکار، اور صرف انکار ہی نہیں بلکہ گھر سے بھی بھاگ کر اس کے سامنے کھڑی ہیں، تو وہ کیسے اپنے دوست کا ساتھ نہ دیتا۔ جب اسے فوراً پتہ چلا کہ یہ سامنے کھڑی وہی لڑکی ہے جو فیروز یعنی اس کے دوست سے نکاح کرنے سے پہلے ہی بھاگ چکی ہیں، تو اسے اپنے دوست پر بہت زیادہ ترس آیا اور اب وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میرا آدھا کام ہوا ہے، ابھی آدھا باقی ہے، میں آپ کو آپ کے گھر ضرور چھوڑوں گا۔ فیروز نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، پر آپ نے اچھا نہیں کیا جو یوں اسے دھوکہ دے کر یہاں آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ چکا تھا۔ دیکھیے آپ کچھ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی، چھوڑیں مجھے۔ منیشا آنکھیں بھینج کر اس سے بولی، مگر طلال نے جلدی سے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اپنے آفیسرز کو دوسری گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا اور وہ گاڑی لے کر خانویلا پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نکاح قبول کیا جاتا یا کوئی بولتا، طلال کی اونچی آواز پورے حال میں گونجی، رک جائیں، میں منیشا کو لے کر آ چکا ہوں۔ جیسے ہی فیروز نے طلال کے ساتھ منیشا کو دیکھا تو فوراً ہی چونک گیا، فوراً ہی اٹھ کر ان دونوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ان کے قریب آ کر بولا۔ یہ سب مت کہو، یہ کہنے کا وقت نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تمہیں اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ دراصل کسی نے سامان کو کسی لیگل منشیات کے ساتھ بدل دیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اسے پکڑ لیا، پھر مجھے پتا چلا کہ اس سے تو تمہارا نکاح ہونے والا تھا، تبھی میں اسے لے کر یہاں آ گیا۔ طلال نے یہ کہتے ساتھ ہی منیشا کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر دیا، کیونکہ فیروز بار بار ان دونوں کے ہاتھ کو ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، جبکہ نیہا کو اس وقت منیشا سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ تبھی وہ میدان میں اتری۔ نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس نے خود بتایا تھا۔ بتاؤ نا منیشا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ اپنے دوست کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو یہ نکاح سے بھاگی تھی۔ نیہا نے ایسا کہا، پھر ایک نظر سامنے کھڑے وردی پہنے طلال کو دیکھا تو تھوڑا ڈر گئی تھی، لیکن ڈرتے ڈرتے اس کی زبان سے پھسلا کہ یہ نہ ہو کہ یہ طلال سے ہی محبت کرتی ہو۔ طلال آنکھیں پھاڑے اس چالاک لڑکی کو گھور رہا تھا۔ نیہا گھبراہٹ میں بولی، ہے نا منیشا، تم طلال سے ہی محبت کرتی ہو نا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ طلال کو پتہ چل گیا ہے، اسی لیے تمہیں واپس لے کر یہاں آ گیا، نیہا نے چالاکی سے کہا تھا، جبکہ فیروز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بولو نا منیشا، سچ کہو نا، یا پھر تمہیں اب فیروز سے نکاح کرنا ہے؟ نیہا منیشا کو آنکھیں نکالے بول رہی تھی، جبکہ منیشا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ تم غلط کہہ رہی ہو لڑکی، یہ ایسی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اپنے دوست کی محبت کی خاطر اسے یہاں لے کر آیا ہوں، اور مجھے نہیں پتا یہ کس وجہ سے اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ فیروز، میرا یہی فرض تھا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے تو کر لو، میں نے تو بس تمہاری مدد کی ہے۔ طلال یہ کہہ کر نیہا پر کاٹ کھانے والی نظر ڈال کر وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اسے بار بار نیہا جیسی چالاک لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ضرور جان گیا تھا کہ اس سب میں نیہا کا ہی ہاتھ ہے، پر وہ اپنے دوست کو یوں بدگمان نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ فیروز سچ سمجھ کر فیصلہ لے۔ وہیں دوسری طرف خان صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو کہا تھا، تم ایسی بدکردار لڑکی کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ نیہا اور تمہارا نکاح ہونے والا تھا نا، تو اب وہی ہوگا۔ جبکہ فیروز تو آنکھیں پھاڑے ایک ہی جگہ پر منیشا کو ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ منیشا اس کی نظروں کی تاب نہیں لا رہی تھی، تبھی وہ خود میں سمٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے، جبکہ اپنے ابا کی بات پر فیروز کہیں کھو ہی گیا تھا۔ نہیں، نکاح ہوگا تو میرا اسی لڑکی سے ہوگا جس سے ہونے والا تھا۔ میری دلہن اگر کوئی ہے تو وہ منیشا ہی ہے، میرا نکاح اسی سے ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ مجھ سے نکاح سے بھاگتی ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے منیشا کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ اس نے ابھی میرا غصہ نہیں دیکھا، اس نے تو بس میری محبت ہی دیکھی ہے، میری چاہت دیکھی ہے۔ آج یہ میری نفرت دیکھے گی۔ دیکھیے پھوپھو، آپ کی بیٹی سے اب کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو کون اپناتا ہے؟
آپ کو تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں آپ کی ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ جب نیہا نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا بنا بنایا کھیل ختم ہو چکا تھا اور یوں فیروز نے نفرت کی آڑ میں اور بدلہ لینے کے لیے منیشا سے نکاح کر لیا۔ وہ منیشا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اسے ایسا درد دے سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی، لیکن اسے لگا تھا کہ کہیں ایک پل بھی منیشا کے دل میں شاید شرمندگی ہو۔ اسے لگا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں تھا، پر منیشا کی وہی اکڑ دیکھ کر اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اسے تکلیف دے رہا تھا جب ہی منیشا نے اسے خود سے دور دھکیل کر گہری سانس لے کر کہا، سچ سننا چاہتے ہو؟ میں تمہیں سچ بتاؤں گی، پر میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ وہ یوں کسی جنگلی جانور کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے تکلیف دے رہا تھا، ایک ہی حل تھا منیشا کے پاس کہ وہ اسے سچائی بتا دے، لیکن اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا تھا کہ اگر اس نے سچائی بتا دی تو پھر اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اس کی ماں کو بھی پتہ چل جائے گی۔ اس کی ماں جو اسی کے سہارے جیتی تھی، وہ سچائی جان کر اس کی ماں کا کیا حال ہوتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ سچائی بالکل نہیں بتائے گی۔ جب فیروز کے جھنجھوڑنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے، وہ چیخ رہا تھا، بتاؤ کیا ہے سچائی؟ کہیں تمہارے دل میں کوئی اور تو نہیں؟ بتاؤ مجھے، جواب دو۔ فیروز منیشا کو جھنجھوڑتے ہوئے دبوچ کر پوچھ رہا تھا، جبکہ منیشا فوراً ہی چیخنے لگی تھی۔ ہاں ہے کوئی اور، کیا کر لو گے تم؟ تم نے تو مجھ سے نکاح کر لیا نا، یہ نکاح زبردستی کا ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی، جبکہ یہ سن کر تو فیروز دب کر رہ گیا۔ اچھا تو پھر نیہا صحیح کہہ رہی تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دوست اور تم دونوں ایک ساتھ مل کر مجھے بے وقوف بنا رہے تھے؟ یہ کہتے ساتھ فیروز نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کی بات سن کر منیشا کرب سے اپنی آنکھیں میچ چکی تھی۔ وہ افسوس کر کے بولی کہ تمہیں مجھ پہ کیا اعتبار نہیں ہے؟ تمہیں تو اپنے دوست پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ جا کر اسی سے ساری سچائی جان لو، وہ تمہیں سب سچ بتا دے گا۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً واش روم میں جا گھسی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، جبکہ فیروز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رو رو کر منیشا کا برا حال ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اسے ابکائی آئی تھی۔ وہ بیسن پر جیسے ہی جھکی تو اس بار بھی خود ہی خون بیسن پر پڑا تھا۔ اس کے آنسو اور بھی زیادہ بہنے لگے۔ وہ اس سچائی کو جب تک چھپا سکتی تھی چھپائے رکھے گی، اس نے دل میں یہی فیصلہ کیا۔ وہ دبئی میں اپنے دوست کے ساتھ تھی، اس کا آخری سال تھا۔ وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی وہ پروجیکٹ بس مکمل ہی ہونے والا تھا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان لے آئے گی، کیونکہ اس کے ماموں یعنی خان صاحب بار بار انہیں واپس بلا رہے تھے۔ اس کی ماں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو اچھی جگہ پڑھانے کی وجہ سے دبئی میں ہی رہ رہی تھی۔ تب اچانک اس سے وہ بیماری آ گئی۔ پہلے پہل اس نے اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ اپنی دوست کے کہنے پر اور اس کی مدد سے پیسے لے کر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ پھر ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اسے کینسر ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ کیسے جب وہ 10 سال کی تھی تو اس کے باپ کو بھی ایسے ہی کھانسی ہوتی تھی اور اسے بھی ایسے ہی خون کی الٹیاں آتی تھیں، پر اس کی ماں ہمت سے کام لیتی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ منظر وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ پھر جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو کر یہ کینسر جیسا مرض اس میں بھی آ گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے بس اپنے دوست کو ہی بتایا ہوا تھا۔ یہ راز کسی کو نہیں پتا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی وہ ساری فائلز اپنی دوست کے گھر رکھوا دیتی اور اب پاکستان آ کر اس نے وہ فائلز خفیہ طور پر اپنے بیگ میں چھپا لی تھیں۔ ابھی تک اس کی ماں کو ان فائلز کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو فیروز پورے بیڈ پر آرام سے سو رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے تکیہ لیا اور پھر صوفے پر آ گئی۔ آدھی رات کو فیروز کی آنکھ کھلی۔ اس نے جیسے ہی سامنے لیٹی منیشا پر نظر دوڑائی تو چونک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی دھیرے سے بستر سے اٹھا اور دھیمے قدموں کے ساتھ منیشا کے پاس چلا آیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں بھرا۔ جب اگلے ہی پل دھیمی سی روشنی کی وجہ سے اس کی نگاہ منیشا کی گردن سے تھوڑے نیچے حصے پر گئی۔ یہ دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی گردن پر سرخ رنگ کے نشان موجود تھے۔ اس نے جیسے ہی اس کی شرٹ ہٹائی تو وہ نشان ہر حصے پر وقفے وقفے سے موجود تھے۔ یہ نشان دیکھ کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ نشان تو کسی کے پیار کے ثبوت ہوتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ منیشا ایسی لڑکی تو بالکل نہیں تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ جو اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لے جانا چاہتا تھا، اسے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، اس نے دوبارہ بے دردی سے منیشا کو کاؤچ پر ہی لٹا دیا۔ منیشا کو اس کی بیماری کی وجہ سے جگہ جگہ ایسے ہی نشانات دیکھنے کو ملتے۔
کیونکہ خون اس جگہ پر جم جاتا تھا۔ لیکن اب فیروز نے جیسے ہی وہ نشان دیکھے تو اسے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی اور وہ منیشا سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے ایسے کردار کے ساتھ کبھی بھی نزدیکیاں نہیں بنائے گا۔ نکاح تو کر لیا تھا کیونکہ وہ اسے زچ کرنے کے لیے اور اسے جتانے کے لیے نکاح کرنا چاہتا تھا، تاکہ منیشا یہ سمجھ سکے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بار بار اس کے چہرے کے سامنے طلال کی صورت آ رہی تھی، جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا، جو بچپن کا اس کا یار تھا، جس سے وہ ہر بات شیئر کر لیا کرتا۔ طلال اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا۔ وہ تو اپنے کام کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ منیشا جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ بار بار آنکھیں کھولے یہی سوچ رہا تھا اور بار بار اس کی نظر منیشا پر جا رہی تھی۔ اس وقت وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ اس کا آفس تھا، اے سی چل رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے فیروز کو کال کرنی چاہیے یا نہیں۔ جس حال میں فیروز کا نکاح ہوا تھا، وہ چاہتا تھا کہ فیروز اور منیشا کو کچھ وقت دے۔ جب اچانک اس کے ملازم نے آ کر بتایا، سر آپ سے کوئی لڑکی ملنا چاہتی ہے، باہر آپ کا ویٹ کر رہی ہے، ہم اندر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور پہلے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ آپ کہیں تو اسے اندر بھیج دوں؟ طلال یہ سن کر چونک گیا۔ پہلے نہیں دیکھا کیا مطلب؟ وہ منیشا نہیں ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا، پھر سنبھل کر بولا، ٹھیک ہے اسے اندر بھیج دو۔ کچھ دیر بعد ہی نیہا بہت تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ مسٹر طلال آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ سامنے ڈیسک پر ہاتھ مار کر چیلنج بھری نظروں سے دیکھ کر بولی، جبکہ طلال اس چالاک لڑکی کو دیکھ کر 2 پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی لڑکی کے ساتھ کھیلتی ہو؟ تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ گیٹ لاسٹ، یہاں سے جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ طلال فوراً کھڑا ہو کر اس کے قریب آ کر غصے سے گرایا، جبکہ نیہا یہ سن کر اور بھی زیادہ غصے میں بولنے لگی، میں یہاں صرف اور صرف تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ خبردار جو تم نے ہماری فیملی میٹرز میں انوالو ہونے کی کوشش کی، سمجھے تم؟ یہ سن کر تو طلال حیرت زدہ رہ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے نیہا کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ تم کیا کر لو گی؟ یہ مت بھولو کہ میں فیروز کا بہت اچھا دوست ہوں۔ اس کے ارد گرد کون بھیڑیے ہیں انہیں میں اچھی طرح پہچان سکتا ہوں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سب میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ کہیں منیشا کے ساتھ تم تو نہیں ملی ہوئی تھی؟ کہیں منیشا کو تم نے تو نہیں بھگایا؟ طلال نے اسے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صفاقی سے کہا۔ تب نیہا نے گھبراہٹ چھپا کر چیخ کر کہا، ہاں میں ہی تھی، کیونکہ میں فیروز سے محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ منیشا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی جگہ نکاح کر لوں، اور ہاں میں نے ہی اسے بھگایا تھا۔ اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتی، پر اب آج کے بعد اس گھر میں بالکل بھی نہیں آؤں گی، یہ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ یہ سن کر طلال گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے کچھ نہ کچھ غلط لگ رہا تھا۔ وہ فیروز سے ملنا چاہتا تھا۔ جب 2 دن بعد ہی فیروز خود اس کے پاس چلا آیا، وہ دونوں چائے پی رہے تھے۔ طلال نے بات کا آغاز کیا، کیسی جا رہی ہے تمہاری شادی؟ اتنے کیا مصروف ہو گئے ہو کہ مجھ سے بات کرنے کی زحمت بھی نہیں کی؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہی اس نے فیروز سے کہا۔ فیروز اس کے شکوے پر مسکرا دیا۔ میں تم سے سیدھی بات کروں گا طلال، ہماری بچپن کی دوستی ہے، پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری پسند بھی ایک جیسی ہو گئی ہو؟ یہ سن کر تو طلال سخت نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی فیروز، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، کیا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ طلال وہاں سے کھڑا ہو گیا، جب فیروز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بے چینی سے واپس بٹھایا۔ یار میرا ایسا مطلب نہیں تھا، کیا کروں سچویشن ہی ایسی ہے یار، پر جو دیکھا اس سے کیسے نظریں پھیر لوں؟ کیا دیکھ لیا ہے تم نے؟ طلال اس کی بات سن کر بے چینی سے بولا، منیشا کے وجود پر جو نشانات ہیں انہیں دیکھ کر میں کیسے سکون سے جی پاؤں گا؟ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اور میں تم سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ تم میرے بھائی جیسے ہو۔ فیروز فکر مندی سے بولا تھا، دل اس کا ٹوٹا ہوا تھا، جبکہ یہ سن کر تو طلال ہکا بکا رہ گیا۔ نہیں وہ لڑکی ایسی نہیں لگ رہی تھی، میں اڑتے پرندے کے پر بھی گن لوں۔ تمہاری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ کافی معصوم لڑکی ہے۔ ویسی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، طلال گھبرا کے بولا تھا۔ میں کیسے یہ سب بھلا دوں طلال؟ تمہیں نہیں سمجھ لگ رہی وہ نشانات کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے تھے، جبھی طلال بے چینی سے بولا، کہیں ایسا تو نہیں منیشا کو کوئی بیماری ہو؟ اس کی کوئی فائلز نہیں ہے کیا؟ فیروز چونک کر جھک گیا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، اگر ہوا تو میں اس کی موم سے پوچھوں گا، پھپھو کو ضرور پتا ہوگا کچھ۔ وہ اس سے مل کر واپس آ گیا، اس کے دل کو سکون مل گیا تھا۔
اب وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہو رہا تھا کہ اس نے تو ویسے ہی اپنے جگری یار پر شک کیا، پر جیسے ہی باتوں باتوں میں اس نے منیشا کی ماں سے پوچھا تو انہوں نے فخر سے بتایا، میری بیٹی کو تو کوئی بیماری ہی نہیں، اس کی کوئی فائلز بھی نہیں ہیں، بس یہی سامان ہے، تم یہی لے جاؤ۔ فیروز سامان اٹھانے کے بہانے ہی اس گھر میں آیا تھا۔ وہ واپس آ گیا، آج اسے ڈاکٹر سے ملنا تھا، وہ بغیر بتائے جانے والی تھی۔ وہ چھپ چھپا کر جا رہی تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے، کوئی نہیں جاگا تھا، لیکن اسے پیچھے سے گرجدار آواز سنائی دی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ فیروز تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اور وہ بھی صبح کے 7 بجے، یہ کوئی ٹائم ہے کہیں جانے کا؟ منیشا تو کرنٹ کھا کے رہ گئی۔ مجھے واک پر جانا ہے اور میں خود چلی جاؤں گی، وہ یہ کہہ کر سیدھی بھاگتے بھاگتے گئی۔ ڈرائیور پہلے سے ہی اس کا ویٹ کر رہا تھا، پر منیشا کو خود ڈرائیونگ کرنی تھی۔ ڈرائیور کو ساتھ لینے کا وہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ڈرائیور کو کہا گاڑی کھولو، اور خود ڈرائیو کر کے وہ گاڑی نکال کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اس کی یہ حرکت دیکھ کر فیروز نے فوراً ہی اپنی ہیوی بائک سٹارٹ کی اور اس کے پیچھے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ایک بڑے سے ہسپتال کے سامنے رکا۔ یہ دیکھ کر تو اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی 2 گھنٹے بعد منیشا واپس گئی تو فیروز اندر گیا۔ اس نے ریسیپشنسٹ سے منیشا کے نام کا نمبر پتہ کیا اور ڈاکٹر کا پوچھا تھا۔ اسے جیسے ہی ڈاکٹر کا پتہ چلا تو وہ اس کے دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے پیر ڈگمگا رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر کو اس نے منیشا اور اپنے رشتے کا بتایا۔ ڈاکٹر نے اسے منع کیا تھا۔ معاف کیجیے گا، انہوں نے منع کیا ہے، ہم ابھی آپ کو یہ سچائی نہیں بتا سکتے۔ پر فیروز نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا علاج ہو جائے۔ یقیناً اس نے آپ کو انکار کیا ہوگا کہ وہ علاج نہیں کروا سکتی۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ تبھی ڈاکٹر نے اسے ساری سچائی بتا دی تھی کہ وہ کینسر کی پیشنٹ ہے اور کینسر سے لڑ رہی ہے۔ یہ سن کر تو فیروز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سچائی وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ وہ واپس آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنا یہ درد کس کو بتاتا، اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اسی تڑپ میں اس نے طلال کو فون کیا۔ طلال نے جیسے ہی فون اٹھایا تو فیروز کی آواز اسے کہیں کھائی سے آتی سنائی دی، جب اس نے کہا تھا منیشا کو کینسر ہے۔ یہ سن کر طلال کے ہاتھ سے بھی موبائل چھوٹ چکا تھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا۔ جیسے ہی منیشا آئی تو اسے لگا کہ فیروز کمرے میں نہیں ہے، پر جب لائٹ آن کی تو فیروز کمرے میں فرش پہ بیٹھا تھا۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ منیشا نے فیروز کو بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، پر فیروز جو اسی کا انتظار کر رہا تھا اگلے ہی پل اٹھ کر اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا گیا۔ یہ دیکھ کر منیشا کے ہوش اڑ گئے۔ تم نے یہ سچائی مجھے کیوں نہیں بتائی؟ تم نے یہ بات کیوں چھپائی مجھ سے؟ میں تمہارے بارے میں کیسے سوچ رہا تھا؟ اس وجہ سے تم نے مجھ سے نکاح بھی نہیں کیا نا، تاکہ کہیں تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ؟ پر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ فیروز اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے جذبات میں بولا۔ اس کا یہ جذبہ دیکھ کر منیشا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے فیروز کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو تم نے میرا پیچھا کیا نا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ رونے لگی تھی۔ فیروز نے پہلے دروازہ بند کیا۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے منیشا، ہم مل کر اس بیماری سے لڑیں گے۔ تمہارا علاج ہوگا، میں خود تمہارا علاج کراؤں گا، اور ابھی سٹیج 2 ہے، لاسٹ سٹیج نہیں ہے۔ پر تم نے اتنا تو بتا دینا تھا، وہ اسے اپنے باہوں میں بھرتے بے چینی سے بولا، جب منیشا اس سے الگ ہو کر بولی، خبردار جو موم کو یہ پتا چلا، اگر موم کو پتا چلا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ رو رہی تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی، میں سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ میں کسی سے رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ میں تو خود یہاں پر زیادہ دن نہیں رہنے والی۔ یہ سن کر فیروز نے اسے حوصلہ دیا، تم کسی کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، ہم خود اس بیماری سے لڑیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب فیروز منیشا کو روزانہ ساتھ لے کر ہسپتال جاتا تھا۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ منیشا کو لے کر UK چلا جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، تم دونوں کو UK چلے جانا چاہیے۔ وہ طلال سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ 2 دن بعد کی ہی تو فلائٹ تھی، جب اس نے اگلے ہی پل کہا تھا، میں جاتے جاتے تمہاری شادی فکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر طلال کہا مار کر بولا، 2 دن میں میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی تو مجھے لڑکی بھی نہیں ملی۔ یہ سن کر فیروز نے کچھ سوچا تھا۔ وہ رازداری سے آگے بڑھ کر بولا، لڑکی مل سکتی ہے، 2 دن کے اندر بھی مل سکتی ہے۔ میری کزن ہے، تم مجھ سے کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ میرے ڈیڈ بھی اس کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، میں تمہارا کہوں گا تو وہ مان جائیں گے۔ طلال نے جب نیہا کا سنا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ بدتمیز لڑکی، پتہ ہے ایک دفعہ میرے آفس بھی آئی تھی، اور یوں طلال نے اسے ساری بات بتائی۔ جب فیروز نے گہری سانس لے کر اس سے کہا، بیتی باتیں بھول جاؤ، وہ میری غلط فہمی تھی،
اور اب دور ہو گئی ہیں۔ نیہا کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ منیشا کو کینسر ہے، ورنہ منیشا کی موم تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی۔ تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر لو تو پھر کم از کم میں تو تمہاری شادی دیکھ کر ہی جاؤں گا نا۔ میرے بھی بہت سے ارمان ہیں، فیروز نے معصومیت سجائے کہا تو طلال مسکرا دیا۔ اس نے اجازت دے دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نیہا تو کبھی بھی اس جیسے پولیس آفیسر کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نیہا کی کبھی بھی گھر والوں کے سامنے نہیں چلی تھی، اور اپنے تایا کے سامنے تو اس کی کبھی چلتی ہی نہیں تھی۔ یوں ان دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ نیہا کو تو یہی لگا تھا کہ ایک پولیس آفیسر ہے، اسے کیا پتا تھا کہ وہ طلال ہے جس کے ساتھ وہ اتنی بدتمیزی کر کے آئی تھی، وہی اب اس کا شوہر بنے گا۔ 2 دن کے اندر جب نیہا کو پتا چلا تھا کہ اس کا نکاح طلال سے ہو رہا ہے تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ پہلے ہی اداس تھی کہ اسے فیروز نہیں ملا، اور تو اور فیروز اور منیشا کی نزدیکیاں دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ اداس ہو گئی۔ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ منیشا کا علاج فیروز کافی دل سے کروا رہا تھا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ دیا کرتا تھا۔ اس نے منیشا کو وقت دینے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی میں تب ہی آگے بڑھے گا جب اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے گا۔ پر وہ منیشا کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے بالکل نزدیک رکھتا تاکہ اسے اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ اور تو اور منیشا تو یوکے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، وہ اپنی ماں کو بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسے فیروز نے ہی فورس کیا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ منیشا جب بھی اداس ہو جاتی تو فیروز اسے انٹرٹین کرتا۔ ایک روز وہ ایک ڈبہ لے کر آیا تھا، اس کی سالگرہ تھی، وہ یوکے سے ہی اپنا بزنس کنٹرول کر رہا تھا، اس لیے زیادہ تر گھر ہی رہتا۔ منیشا کی اس برتھ ڈے کے لیے وہ ایک اچھا سا تحفہ لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی منیشا نے اس ڈبے کی ریپنگ کھولی تو وہ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک بلی کا بچہ تھا جو کہ بہت ہی زیادہ پیارا تھا، سفید رنگ کا تھا۔ منیشا کو دیکھتے ہی وہ بلی کا بچہ اس کے ارد گرد گھومنے لگا۔ منیشا بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ خوشی خوشی وہ فوراً فیروز کے گلے لگ گئی۔ یہ میری لائف کا سب سے پہلا اور سب سے خوبصورت گفٹ ہے جو مجھے تم سے ملا، یہ بہت اچھا ہے۔ اس نے اس بچے کو اٹھا لیا تھا جب فیروز نے اسے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، جب تک ہمارے اپنے بیبیز نہیں ہوتے تم اسی بلی کے بچے سے ہی گزارا کرو، لیکن کچھ ہی سال ہیں، اس کے بعد اس بچے کو میں دے دوں گا۔ یہ سن کر تو منیشا نے فوراً روحان سی ہو کر کہا، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی، یہ تو ہمارا فرسٹ بیبی ہے، اسے تو میں اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ بار بار اس کو پیار کر رہی تھی۔ فیروز کو تب پتہ چلا تھا کہ منیشا کو بلی کے بچے بہت پسند ہیں، جب ایک روز سڑک پر وہ ایک بلی کے بچے کو بہت زیادہ پیار کر رہی تھی اور بس اس بچے کے لیے اسپیشل ایک گھر سے دودھ لے کر آئی تھی۔ آج بھی وہ اپنے بستر پر بے ترتیبی سے سو رہی تھی۔ طلال جب بھی رات کے 3 بجے گھر آتا تو اس کی بیوی روایتی بیوی کی طرح اس کا استقبال بالکل نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی بھی جگہ لے کر بیڈ پر سو جاتی۔ طلال نے تو آج فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اسے سبق سکھا کے رہے گا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس کے نزدیک چلا آیا۔ نیہا کو نیند میں جب اپنے وجود پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اسے یقین ہو رہا تھا کہ طلال اس سے نزدیکی بنائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی، طلال اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ کثرتی بدن والا جو ہمیشہ جم کرتا تھا اور اپنی طاقت کے لیے کافی پروٹین ڈائٹ استعمال کرتا تھا، نیہا جیسی کمزور لڑکی پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ حالانکہ وہ خود ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ نیہا کو وقت دے رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ گھر میں سیٹل ہو سکے، لیکن نیہا ہمیشہ اس سے دور ہی رہتی۔ کبھی بھی ایسا دن نہیں آیا تھا جو نیہا اس کے لیے تیار ہوئی ہو۔ وہ جینز ٹی شرٹ میں ہی رہتی۔ یہ ڈریسنگ طلال کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ آدھی رات کو اب تھکان اتار کر اس نے نیہا کو خود سے دور دھکیلا، جیسے وہ کوئی ناچیز ہو۔ وہ اس پر باور کروانا چاہتا تھا کہ اب تم میری بیوی ہو۔ طلال نے شادی والی رات ہی اسے کہہ دیا تھا کہ اب تم میری بیوی ہو، اب ہم اپنی مرضی بھلا کر ایک نئی زندگی گزاریں گے۔ لیکن آگے سے نیہا نے اسے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ تم جیسے لڑکے کو میں اپنا جیون ساتھی نہیں مان سکتی۔ میں ایک بڑے گھر سے آئی ہوں، دیکھو تو صحیح، میرا جہیز رکھنے کے لیے تمہارے گھر میں اتنی جگہ بھی نہیں تھی، لیکن نادانی میں کچھ فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں۔ میں اس فیصلے کو کبھی نہیں بھلا سکتی کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ تم کوئی امید مت رکھنا۔ یہ سن کر طلال گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ چاہتا تو نیہا کو بالکل اپنے گنہگار ملزموں کی طرح سزا بھی دے سکتا تھا اور اس کے ساتھ وہ رویہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ فیروز نے بڑے مان کے ساتھ یہ رشتہ مانگا تھا تو وہ اس رشتے کو ایک نیا نام دینا چاہتا تھا اور وقت بھی دینا چاہتا تھا۔ پر اس عرصے میں نیہا 1% بھی نہیں بدلی تھی، بلکہ دن بدن وہ اور بھی زیادہ بگڑتی جا رہی تھی، اور یوں اس رات اس نے بدلہ لے ہی لیا۔ نیہا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ اگلے روز حسب معمول اپنا بریک فاسٹ تیار کر رہا تھا جب اچانک اس نے نیہا کو تیار ہوتے ہوئے کہیں جاتے دیکھا۔
فوراً اس کے دماغ میں آ گیا تھا کہ وہ اپنے میکے جا رہی ہے اور جا کر سب کچھ یہی بتائے گی کہ کیسے طلال اس پر ظلم کرتا ہے۔ اس نے فوراً ہی نیہا کو روکا، لیکن وہ نہ رکی۔ آگے بڑھ کر اس نے نیہا کو اپنی جانب ایک ہی جھٹکے سے کھینچا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے یا تمہیں مارا ہے یا تم پر کوئی زبردستی کی ہے؟ بہت ہو گیا نیہا، میں تمہارے بچپنے کو برداشت کر چکا ہوں، پر اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہارے اندر وہ بچپنا ختم ہو جانا چاہیے، خاص طور پر میرے گھر میں اور میری بیوی کی حیثیت سے۔ وہ چبا چبا کر اپنے الفاظوں پر زور دے کر اسے باور کروا رہا تھا، جب نیہا نے اگلے ہی پل اس کے ہاتھ پر اپنے نوکدار دانت کاٹ دیے۔ طلال کے چہرے سے سسکی تو نکلی، لیکن اس نے پھر بھی نیہا کو آزاد نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر نیہا کے ہوش اڑ گئے۔ اسے لگا تھا کہ جیسے ہی طلال اسے چھوڑے گا اور درد سے تڑپ اٹھے گا، لیکن طلال اس کی معصومیت پر اور بھی زیادہ ہنسا تھا۔ تم اتنی بے وقوف ہوگی یہ مجھے نہیں پتا تھا، ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ایسے نازک سے ہتھ کنڈے استعمال کرو گی۔ تمہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ اگلے ہی جھٹکے سے اس نے نیہا کو دیوار کے ساتھ لگایا اور شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، کل رات کے واقعے کو تو تم بھول ہی نہیں سکتی، لیکن میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اگر اب دوبارہ کل رات کی طرح تم مجھے ایسے ہی بے فکر سوتے ملی اور میں نے تمہیں میرا انتظار کرتے نہ پایا تو پھر میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا۔ سمجھ رہی ہو نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہمیشہ میرا انتظار کرے، میرے لیے تڑپے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں اپنا حصہ تو کسی کے منہ سے بھی نکال لوں گا۔ طلال اسے دھمکی دیتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگائے اس پہ جھکتے ہوئے بولنا تھا، جبکہ نیہا تو اس کی دیوانگی کو سہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بار بار اسے خود سے الگ کر رہی تھی۔ جب طلال اس سے الگ ہو گیا تو فوراً بولا، ایسا مت سمجھنا کہ میں تم سے ڈر گیا ہوں یا تم پر ترس کھا لیا، میرا آفس مجھ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آفس کی تیاری کرنے لگا۔ نیہا کی نظر باہر گیٹ پر گئی۔ وہ موٹا سا ہٹا کٹا چوکیدار جو صرف طلال کی بات سنتا تھا، کبھی بھی طلال کی اجازت کے بغیر اسے اس گھر سے نہیں جانے دیتا۔ وہ تنگ آ کر واپس آ گئی۔ آج فیروز نے پاکستان کال کر کے سب کو یہ بڑی خبر سنا دی تھی کہ اس کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو چکا ہے۔ تبھی اس نے سب سے معافی بھی مانگی۔ منیشا جو اس وقت ہسپتال میں تھی، آج اس کا آخری دن تھا، آج اسے چھٹی مل جانی تھی، اسی لیے فیروز نے سب کو اطلاع دے دی۔ منیشا کی موم تو زاروں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ خان صاحب سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے منیشا پر غصہ کر کے اور الزام لگا کر اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنی بہن سے معافی مانگی اور یوں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ منیشا واپس آ چکی تھی۔ آج رات ان کی زندگی کی سب سے خاص رات تھی۔ جیسے ہی منیشا گھر آئی تو جا بجا پھولوں سے بھرا گھر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ فیروز نے اس کا پورا گھر اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ پھر یوں فیروز اگلے پل اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے گیا اور بیڈ پر اسے بٹھاتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتا، فیروز نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تم کس اذیت سے گزر رہی ہو، کس بڑی جنگ سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہو، تو میں کبھی بھی تم پر وہ سب کچھ نہ کرتا۔ مجھے تم پر بہت یقین ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی فیروز نے منیشا کو گلے سے لگا لیا، جبکہ منیشا بہت زیادہ رو رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے یہ اعتراف کیا تھا، میں تو تمہیں بہت پہلے سے پسند کرتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر کسی سے شادی کی تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں اسے بھی اپنی اذیت میں شریک کر لوں، اسی لیے میں سمجھتی تھی کہ شادی میرے لیے بنی ہی نہیں۔ فیروز نے اگلے پل جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی آنکھوں تک پہنچا۔ منیشا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یوں کچھ دیر بعد ہی منیشا کو خود سے قریب کر گیا۔ ان دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس پاکستان آ گئے۔ منیشا کے لیے سب نے پارٹی رکھی تھی۔ اس کی ماں اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ پارٹی میں نیہا بھی آئی تھی، جو بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ نیہا کا پیٹ دیکھ کر منیشا جان گئی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ نیہا بار بار شرم کی وجہ سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اس کے کانوں میں طلال نے کہا، تم تو ایسے چھپا رہی ہو جیسے ہم نے کوئی غلطی کی ہو، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر تو وہ اور بھی زیادہ شرمانے لگی۔ اس کے چہرے پر لالی بکھر رہی تھی۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں سکون ہے تو واقعی اس کی زندگی سب سے بہتر ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔